اب یہ مقام عجیب سا مقام ہے کہ اللہ کو دریافت کرنا ہے اللہ کے حوالے سے۔ ہم صفات کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ قہار ہے، یہ جبار ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ گناہ ہے، یہ معافی ہے، یہ غلطی ہے اور یہ توبہ ہے۔ اللہ کریم ان سب سے مابرا ہے، بلند ہے۔ اب اللہ کی صفات کو ماننے والا صفات تک پہنچے گا، اور صفات جو ہیں اس سے متضاد بھی اللہ کی ہیں، اس لیے اللہ آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ دوسرے کو کچھ حاصل ہوا، 10 روپے مل گئے، عبادت کرنے کے بعد دکان چل پڑی، اس نے بڑی عبادت کی ہے، اور ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس کی دکان بغیر عبادت کے چل رہی ہے، اور ہم پر اللہ نے بڑا فضل کیا، پیر صاحب خوش ہو گئے۔ ایک انگریز آتا ہے اور کتنے ہی پیسے وہ پھینک کر چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم بڑی دعا کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر دستے غیب سے 50,000 روپے مل گئے، اور ادھر سے امریکن ایڈ آ گئی ہے کہ 3 ارب روپے دے دو، پاکستان کو واپس نہیں مانگنا۔ ہماری کیفیات میں غوث کا لفظ جو ہے عطا کرنے والے سخی کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس والے کافر ہیں اور کروڑوں روپے مفت دے دیتے ہیں کہ آپ کو ایڈ چاہیے، چلو یہ لے لو، 2 ارب روپے فی الحال لے لو، باقی بعد میں دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی وہاں تو مزے ہو رہے ہیں، حالانکہ کافر ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اللہ سے بھی مدد منسوب کرتے ہیں تو وہ مدد کافر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے تو UCH کیا کر رہا ہے، یعنی امریکن ہسپتال، تو آپ کو ہسپتال کی ضرورت کیا ہے اگر اللہ شفا دینے والا ہے؟ گویا کہ یا تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، یا پھر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے۔ اگر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہو کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ ہے اور اللہ کا تعلق کسی اور بات سے ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ بڑی مشکل سے بچے میڈیکل کالج میں داخل کراتے ہیں، گویا کہ ڈاکٹر بنے گا، شفا ہوگی اور مریضوں کا پیسہ بھی صاف کرے گا اور بیماری بھی صاف کرے گا، یعنی دونوں کام کرے گا۔ جو بھی صفت آپ اللہ کی بیان کریں، کوئی سی بھی آپ بات کریں، وہ صفت کہیں نہ کہیں انسانوں میں پائی جائے گی۔ اللہ ذات جو ہے وہ صفات سے ماورا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کے سمجھنے کے لیے کچھ صفات بتائی ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رؤوف ہوں، رحیم ہوں، اور اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں۔ اب ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، اور اگر ہم اسے اندر سمجھیں تو باہر کون ہے؟ باہر دیکھیں تو پھر اندر کون ہے؟ تو پھر اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر میں کون ہوں؟ بات تو اتنی رہ گئی کہ اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر درمیان میں کون ہے؟ تو یہ صفات کی دنیا ہے، اور اگر آپ ذات کی دنیا میں داخل ہو جائیں تو جلوہ ذات سے ذات کی دنیا میں پہنچنے والا مقام نور سے متعارف ہوتا ہے۔ نور جو ہے نفس اور روح دونوں سے بلند ہے۔ گویا کہ دنیا کا سفر، پہلا سفر نفس کا سفر ہے اور ضرورت کا سفر ہے۔ کھانے کا تعلق بھوک سے ہے، سونے کا تعلق نیند سے ہے، بارش کے ساتھ مکان کا تعلق ہے، اور مجبوریوں کا علاج کرتا رہا بیچارہ انسان۔ لیکن پھر سوچا کہ اب روح کی بات کریں تاکہ کچھ لطافت، کچھ کیفیات ہوں، اور پھر فائنل سٹیج آ گئی، یعنی اسلام، کیونکہ نور کے آگے مقام کوئی نہیں ہے، لہذا اسلام کے بعد مذہب کوئی نہیں ہے۔ اب نور کے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ مقام نور بیان ہو گیا۔ مقام نور کا معنی ہے جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں۔ اس لیے ہم اپنے دل میں جب کبھی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ہم اگر ضرورت کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ابھی ہم نفس کی دنیا میں ہیں اور نفس کی تکلیف میں ہیں۔ نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھا لی جائے تو نیند آ جائے گی۔ نفس کی بیماری کا علاج انسان کر سکتا ہے، یعنی کوئی دوسرا انسان۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی بھائی سے مانگ لو، یہ نفس کا علاج ہو گیا۔ چھوٹے موٹے نقائص ہیں یہ دور ہو جائیں گے، نفس کا علاج، نفس کی ضروریات، نفس کی مجبوریاں دوسرا انسان ایک انسان کے لیے پوری کر سکتا ہے۔
یہاں پر انسان ہی قادر ہے، یعنی نفس کی دنیا میں۔ نفس کی دنیا میں انسان وہ تکلیف دور کر سکتا ہے کہ جو تکلیف نقصان کا باعث ہے۔ روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو گئی اور وہ انسان جو عام لگتا ہے اب ہماری طرف مائل نہیں ہوتا، یہاں پر دعا کی ضرورت پڑ گئی تو وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز بنا رہا ہے، کیونکہ محبت ہو گئی ہے۔ اگر سارے بچے زندہ ہیں تو کوئی پتہ نہیں، اور جب اپنا بچہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ ساری دنیا بیمار ہے۔ اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا تو روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی، تو نور کے رشتے میں الہیات آ جاتی ہے۔ بس اللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، دشمنی بھی اس کے حوالے سے اور دوستی بھی اس کے حوالے سے۔ اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور ہی کیفیت ہے کہ اس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک وقت پر آئے ہیں، لیکن اس کو زیادہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ فرق تو خدا کی طرف سے ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دونوں اکٹھے آئے، کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کو ساری بادشاہی دے دو اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پھر کبھی آ جانا۔ اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو جائے تو یہ دل بھر ہو کر باہر نکلے اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ خالی رہ جائیں۔ وہاں اور کیفیات ہوتی ہیں۔ الہیات کے حساب سے نور کی دنیا میں اللہ کا منشا ہے۔ اسلام کے احکامات جو ہیں یہ درمیانے لوگوں کے لیے ہیں، تاکہ آپ کی روح درست رہے، آپ صاف ستھرے رہو، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو کوئی کام نہیں کہ مسلمان ہندوؤں پر حاوی ہو جائیں اور ہندو کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کریم کو کیا فرق پڑا؟ اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک ساتھ میں اللہ ہی اللہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ یہ ایک بات ہے اسلام سمجھانے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہوں تو یہ نور ہے، اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غائب میں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہ آنے سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس وقت نہیں ڈریں گے جب اللہ سامنے ہوگا۔ اب ہے ڈرنے کا وقت، اور آج اسے ڈر نہیں ہے، کیونکہ غائب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو۔ وہ صرف قانونی طور پر تو نہیں ڈرتا، اور کبھی اللہ سے چھپ کر اپنا کام کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ کا شوق ہو وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، اس کا شوق قائم رہے گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تعلق کمزور ہو جائے۔ وہ ایمان سے آگے کی بات ہے۔ جس طرح سلطان العارفین رحمۃ اللہ نے کہا، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو، یعنی جو عشق سلامت مانگے، یہ اسلام سے آگے کی بات ہے۔ جہاں عشق جاتا ہے وہاں ایمان کو خبر نہیں ہوتی۔ عشق الہی نور ہے، اس لیے یہ مقام قائم کیا گیا ہے، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے ڈر کی دو قسم کی مثالیں دی ہیں۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی آسی بھر کے، جنہاں نے بھر کے سرتے رکھیا او پیر دھرن ڈر ڈر کے، یعنی سب سہیلیاں مل کے پانی بھرنے چلی ہیں، مگر ان میں کوئی بھر کے آئے گی، اور جو بھر کے آئے گی وہ زمین پر احتیاط سے پاؤں رکھ کے چلے گی۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو کہ رفتار اور چال میں احتیاط رکھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا میٹھا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو، اور وہ ایسی غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ باقی کیفیت نفس ہے، تو نفس وہی ہے جب مجبوریاں پیش آ جائیں گی، اور روح کی حالت میں مجبوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر شطرنج کا شوق ہو تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نفسانی بندہ ہے بیچارہ، تو وہ کہتا ہے وہاں پر جانا ضرور ہے، دیکھو مجھے دوائی چاہیے تو علاج بھی کر لو اور دعا بھی کر لو۔ وہاں جانا ہے، شادی پر جانا ہے، چاہے ادھار لے کر جائے،
تو یہ نفسانی بندھن ہیں، مجبوریاں ہیں۔ اگر مہمانوں کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے کر کھانا نہ پکاؤ۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے تو جتنا کچھ ہے آپ اتنا ہی کرو، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ تو نفس جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے۔ آپ دیکھو کہ آدمی کی زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی جکڑی ہوئی ہے۔ انسان بھاگا جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، صبح سے دوڑ رہا ہے بیچارہ۔ آگے آگے خواہش ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے۔ کبھی مجبوری آگے آگے بھاگتی ہے اور بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ کبھی مجبوری چابک لیے پیچھے آتی ہے اور بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور یہ بھگاتی ہے انسان کو کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ پھر وہ سوچتا پھرتا ہے کہ قرضہ دینا ہے، مجبوری ہے، پھر کوئی بات یاد آتی رہتی ہے، یہ سوچنے کی مجبوری ہے۔ تو مجبوری چین سے نہیں بیٹھنے دیتی اور یہ ساری نفس کی بات ہے۔ اگر دوست مل جائے، مجبوری بے شک قائم ہو تو چین آ جاتا ہے۔ مجبوری وہی ہے، غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا، لیکن دوست مل گیا، کہتا ہے جی دوست مل گیا ہے، اب غریبی کا ڈر نہیں۔ حالانکہ دوست کوئی پیسہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت بدل گئی۔ اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ دینے والے نے غریبی دی ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ غریبی اس نے دی ہے، تمہیں امیری جس نے دی ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو منشا آشنا ہو جاتے ہیں، انہیں اور لطف آ جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایسے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں کائنات میں آزاد ہوتے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود وہ پابند نہیں ہوتے۔ کہتا ہے کون؟ جواب دیا اسرائیل، بسم اللہ جی، تھوڑی سی چائے تو پی لو، پھر تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے ان کو، اور کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں ہوتی کہ ٹھہر جا کوئی چابیاں اٹھا لوں، کوئی وصیت کر لوں، تو کیسی وصیت اور کیسے نامے، بس وہاں چلے جاؤ کہ وہاں پہلے ہی انتظار ہے۔ یہ ہوتی ہے نور کی دنیا۔ اس لیے آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے، اور کم لوگ ہیں جو وابستگی کی دنیا سے ہیں۔ وہ روح ہوتی ہے اور مذہب سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں نور داخل ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی، روح بھی آئی، یعنی کہ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کو نور آشنا کرائے گی۔ اللہ کی محبت پابندیاں کرائے گی۔ اللہ کی محبت جو ہوئی، سجدے کر کے ماتھا گھس گیا، بندگی کر دیاں متھرا گھس گیا۔